سپریم کورٹ کا گھیراؤ کیا گیا کل، اور پھر مریم نواز نے جو زبان استعمال کی، ہم نے آج تک کسی سول جج کے متعلق بھی کسی شخص کے زبان سے ایسے الفاظ بھی سنے جو مریم نواز نے چیف جسٹس آف پاکستان کے متعلق استعمال کی. تو کیا کہیں گے بطور قانون دان کی؟ یہ جو ان کا مریم نواز کا، خواجہ آصف کا، جاوید لطیف کا، رانا ثناء اللہ کا لہجہ اور کلام ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا کوئی مقصد کیا ہے. ان کا مقصد کوئی چیف جسٹس کو ہٹانا مقصد نہیں ہے. مقصد میں بتاؤں، ان کو مقصد کوئی چیف جسٹس، یہ وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے آدھی رات کو عدالت کھولی اور ان کو فتح یاب کیا نو کانفیڈنس موشن جو انہوں نے آیا ہوا تھا عمران خان کی حکومت کے خلاف، اور اس کی وجہ سے خان کی حکومت گئی. اب یہ وہی چیف جسٹس ہے، وہاں کلابے باندھ دیے تھے انہوں نے تعریفوں کے، اب وہی چیف جسٹس ہے. اور ان کو اس طرح ہے کہ ان کی کل موت آ جائے گی اگر اس کو وہ رہ گیا تو. اصل وجہ کیا ہے؟ خواجہ آصف، مریم بی بی، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، ان کی خواہش ہے، ان کی ایک استدعا ہے کہ ہمیں جلدی، جتنی جلدی ہو سکتا ہے ڈسکوالیفائی کریں، ہمیں نااہل کریں. اگر کنٹیمپٹ میں وہ ثابت ہو جاتا ہے، کنٹیمپٹ کا کیس، توہین عدالت انہوں نے کی ہے، اور ان کے ہر جملے میں 2 مرتبہ توہین عدالت، ہر جملے میں کم از کم 2 مرتبہ وہ توہین کرتے ہیں عدالت کی. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈسکوالیفائی کیا جائے. یہ یاد رکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈسکوالیفائی کریں، شدت سے چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سافٹ قسم کا، ایک نرم طریقے سے سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کہ سیاسی شہادت ہمیں بھی ملے، ہم بھی لوگوں میں نکلیں، ہم بھی کہتے پھریں جی ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہمیں چلنے نہیں دیتے، جب ہماری حکومت آتی ہے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں وزیر اعظم کو یا ہمیں نکال دیتے ہیں. وہ یہ بیانیاں چاہتے ہیں تاکہ سیاہ جھنڈے لے کے وہ بھی پاکستان میں گھوم پھر سکے. مجھے اس کی خواہش ہی نہیں ہے کہ ان کو نہ، وہ خود لوگ خود اب تنگ آ گئے ان کے اس کلام سے، تو وہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں جتنی اس میں دیر لگتی ہے. اور چیف جسٹس اگر تاخیر کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ کنٹیمپٹ والا معاملہ، چیف جسٹس کے بارے میں ایسے گھٹیا نعرے، وہ ایک جانور سے اس کو ملاتے ہوئے، یہ اگر چیف جسٹس صاحب اس کو معاملے کو جانے دیں انٹل قاضی فیض عیسیٰ آ جاتے، قاضی فیض عیسیٰ بھی اس میں ان کو کنوکٹ کریں گے، اتنی عرضہ سرائی ہے، تو پھر ان کو وہ الیکشن تب تک ہو گئے ہوں اور ان کو یہ بیانیہ نہ ملے. اس کے علاوہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہے. اب حالات جو ہیں اس میں سب سے مذموم، سب سے زیادہ جس بات کی مذمت کرنی چاہیے، سب سے زیادہ جس کو قوم پہ دکھ ہوا ہے، وہ جب ان کو پتا کہ یہ جناح ہاؤس ہے، ویسے کور کمانڈرز ہاؤس تھا، وہ جناح صاحب نے، قائد اعظم نے خریدا 1946 میں، وہ انہوں نے ابھی اس کو اپنی رہائش گاہ نہیں بنایا تھا کہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا، اس وقت کی گورنمنٹ، پھر یہ ان کے فوج کے پاس ہی رہا ہے. لیکن جب حملہ ہوا اس کے بعد وہ جناح ہاؤس ہے، پہلے کور کمانڈر ہاؤس. اب کور کمانڈر کے گھر پہ چھاؤنی کے اندر
हमला हो, जुलूस लिबर्टी से चले, पैदल की स्पीड पे जुलूस लिबर्टी से चले, 2.5 घंटे जुलूस लेता जाए कोर कमांडर के घर पहुंचे। उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। किधर है आईजी पुलिस, किधर है डीआईजी पुलिस, किधर है एसएसपी पुलिस? पहले तो कटहरे में इनको खड़ा करना चाहिए कि आप इतनी ब्रूटल, इतनी वहशियाना लाठीचार्ज कर, आपने ये जुलूस जाता नहीं रोकते थे। फिर छावनी में जब जाए, एज यू एंटर, वो नाका लगा हुआ, नाके पे एक चिड़िया को नहीं गुजरने देते। एक फर्द जा रहा हो, उसकी तलाशी होती, कारों की तलाशी होती। तो नाका किधर गया? वहां तो पूरी एमपी की एक बटालियन को आ जाना चाहिए था। छावनी में एंटर होके 1.5 मील फिर चल के वो कोर कमांडर के घर पे पहुंचते हैं, कोई मज़ामत नहीं होती, कोई मज़ामत नहीं। वो अगर आप तस्वीरें देखें और वीडियोस देखें जो गवर्नमेंट चला रही है, 100-150 आदमी है, उनके पास कोई आतिशी हथियार नहीं है, कोई गोली नहीं चला रहा, कोई पिस्तौल नहीं दिखा रहा, डंडों से लेस। वो 5 घंटे उसको मिसमार करते रहते और वीडियो चल रही है। ये छावनी में हुआ है, ये कोई आज़ाद कश्मीर की फ्रंट लाइन पहाड़ियों पे नहीं हुआ कि फौज को 1 दिन लग जाता या 6 दिन। कोर कमांडर हाउस छावनी के अंदर उस वक्त कोर कमांडर भी वही है, उसकी फैमिली भी वही है, और कोई फौजी दस्ता नहीं गया।